اچھا، میں نے تو آج کا ایک واقعہ ہے تو مجھے ذرا پازیٹیو لگا تو میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب ماضی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو ولید اقبال صاحب آپ نے بھی کہا کہ جو ریاستی جبر ہے وہ اس میں بھی کمی آنی چاہیے، لیکن اب کیونکہ جو آپ کی جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں وہ ماضی کی باتیں کرید رہے ہیں تو میں ویسے ہی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور ماضی کا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، تو ان کو تحریک انصاف کے دور میں کس طرح ہسپتال سے گرفتار کر کے رات کو 12 بجے جیل بھجوایا گیا تھا، ذرا دیکھیے۔ اچھا، اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا جائز ان کا شکوہ ہے، شکایت ہے کہ ان کو تو جیل سے اٹھا کے آپ کی گورنمنٹ جو ہے ہسپتال لاتی تھی، ہسپتال سے پھر رات کو 12 بجے دوبارہ جیل بھجوا دیا جاتا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بشرا بی بی کو آپ جیل میں نہیں رکھ رہے، ان کو بنی گالہ میں ان کے گھر میں بند کیا گیا۔ سب سے پہلے مجھے واقعہ کا تو پتہ ہے، اور اس کا ذکر میری کمیٹی میں بھی، کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں ہے، سینیٹر قرۃ العین مری صاحبہ بھی اس واقعے کا اکثر ذکر کرتی رہی ہیں۔ ان کو اریسٹ کون کرنے آیا تھا اور کس قسم کے کیس میں یہ ہوئی تھی؟ نیب کا تھا۔ اب آپ کو عمران خان صاحب کے وہ بیانات یاد ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، تو یہ کون کروا رہا تھا؟ سوال تو اس میں بھی اٹھتا ہے۔ چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ کہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے یہ دکھایا ہے تو فریال تالپور صاحبہ یا یہ جو ذکر آیا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں کہ پی ٹی آئی کی کتنی خواتین کارکنان جو ہیں وہ کتنے 100 دنوں سے اریسٹڈ ہیں، کتنی خواتین ان میں سے ایسی ہیں جو ایک کیس میں بیل ملتی ہے دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتی ہیں، دوسرے کیس میں بیل ملتی ہے تیسرے کیس میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ بحث کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسرے کیس میں بیل ملتی ہے چوتھے کیس میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ یہ کب تک چلے گا؟ ایسے ان کے ساتھ، ان کے کسی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ صرف کیونکہ وہ چھوٹے کارکنان ہیں ان کو کوئی نہیں، مطلب یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں جی۔ میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس کو 8ویں 9ویں 10ویں روبکار جاری ہوتا ہے، جیل سے باہر نکلتے ہیں، پولیس کی پک اپ کھڑی ہوتی ہے کہ جی نہیں آپ ادھر نہیں تھے، وہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے اس کو آگ لگا دی تھی، یا آپ نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، نہیں جی نہیں آپ ادھر نہیں تھے، آپ عسکری ٹاور جو کہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ اس کو آگ لگا دی تھی۔ اور یہ لوگ سپر ویمن ہیں کہ ایک وقت پہ 8 جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ایک کیس میں پتہ نہیں کسی دوسرے شہر میں کیس میں لے جاتے ہیں۔ سو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں دنوں سے اس طرح ہی خواتین جو ہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ، پاکستان کی اریسٹ اور بیل کی تاریخ کے اندر کوئی اس کی مثال جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں ان کو کہا گیا، وہ خود آئیں اڈیالہ جیل میں جب سینٹنس ہوا، ان کو ان کی مرضی کے خلاف وہاں سے، ان کی خواہش بالکل نہیں تھی، ان کو جان بوجھ کے وہاں سے لے کے گئے ہیں، مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم، لیکن حامد خان صاحب کا آپ نے بیان چلا ہے نا، میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں۔ اور یہ جو جاوید لطیف صاحب نے کہا سائفر کیس کی بات کی، توشہ خانہ کے کیس کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں، ہرگز یہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا قتل تھا، انصاف کا جنازہ نکلا ہے ان کیسز کے اندر۔ اور آپ اخباریں کھول کے دیکھ لیں، آپ تجزیہ دیکھ لیں، آپ اداریہ دیکھ لیں، کوئی چلیں وکلاء تو پارٹی لائنز کے اوپر اپنے تجزیے اور اپنے وہ اس پہ بیانات دے رہے ہیں۔ یہ توشہ خانہ کیس کی چلے مثال لے لیں، یہ جج صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اس کو ایسے راکٹ کے اوپر جلائیں بٹھا کے اس کیس کو، اور اس سے بڑے بڑے کیسز جو کہ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف پہ ہوئے ہیں، گاڑیاں نکالنے کی توشہ خانہ سے، ان کو چلانے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اور اب 11 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے یہ وہ۔ اور پھر یہ جو سائفر کے کیس کے اندر آپ نے جو ہے اس کا جرا کے حق سے ہی محروم کر کے، اور وہ بھی آپ لگتا ہے تو کسی ٹارگٹ کو میٹ کر رہے ہیں۔ یہ کینگرو کوٹس والی بات جو ہے یہ، اور شرم آنی، اور پاکستان پورا جو ہے مذاق بنا ہوا ہے دنیا کے اندر۔
بھلے اس کو امریکہ نہ مانے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو کینگرو کوٹ نہیں کہیں گے، وینیزویلا میں وہ کینگرو کوٹ کہتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے پولیٹیکل ان کے عزائم اور ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ جب 2018 میں یہ عدالتیں جب مسلم لیگ نون والوں کو سزائیں دے رہی تھیں، اسی طرح نواز شریف صاحب کو، حنیف عباسی کو اور لوگوں کو، تو میں نے کالم لکھا تھا کینگرو کوٹس، تو میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہو گیا تھا. اب آپ بھی اس کو کینگرو کوٹس کہہ رہے ہیں. لیکن میاں جویل لطیف صاحب، یہ جج بشیر صاحب کا ذکر آیا تو آج مصدق ملک صاحب آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کیا، ذرا سنیں. آپ ذرا عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں جس میں آدھا گھنٹہ انہوں نے تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو دونوں کو 8-10 سال قید کی سزا دی تھی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے. تو بھائی آج جج محمد بشیر کی عظمت کو کیا ہوا؟ تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے. اچھا میاں جویل لطیف صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب جج محمد بشیر صاحب نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی 2018 میں، تو اس وقت آپ اور آپ کی پارٹی یہ کہتی تھی کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ جج صاحب نے غلط سزا دی ہے. تو وہی جج صاحب نے اب عمران خان کو سزا دے دی ہے، تو اب وہی جج صاحب کا جو لکھا ہوا فیصلہ ہے وہ درست کیسے ہو گیا؟ نہیں احمد میر صاحب، معذرت سے کہ آج کی عدالتیں جو ہیں، کیا 12 بیلیں ایک دن میں تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں مل رہی؟ اور کیا ہمارے دور میں جب ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا، ہماری تو بیل ہی بھائی 6 ماہ نہیں لگتی تھی. یہ بھی تو دیکھیں، یہاں تو صبح کو ایف آئی آر ہوتی ہے، شام کو بیل دائر ہوتی ہے اور اگلے گھنٹے بیل ہو جاتی ہے. تو کیا آپ یہ بتائیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جنازہ نکلا ہے، کیا اس وقت جنازہ نہیں نکلا تھا جب ثاقب نثار نے صادق اور امین قرار دیا تھا، عمران خان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا؟ جبکہ آج کی عدلیہ کہہ رہی ہے صادق اور امین صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں اسے آگے چلتا ہوں. میں نے تو آئین قانون کی بالادستی کی بات کی تھی، تو میرے پہ غداری کا مقدمہ اور دہشت گرد قرار دے کے مجھے جب گرفتار کیا گیا، تو اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے مجھے جب وہ تشدد کے بعد لے کر گئے، میں نے سمجھا کہ وہ نشانات دیکھ کے میڈیکل رپورٹ کا کہیں گے، تو انہوں نے مجھے حامد میر صاحب یہ کہا کہ تمہیں علم ہے کہ تم نے طاقتور لوگوں کے سامنے گستاخی کی ہے، ان کے نام لے کر تم نے جو گستاخی کی ہے، تم جیسے لوگوں کو تو سنسار کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں باہر جب نکلو گے تو تمہیں لوگ پتھر مار مار کے مار دیں گے. میڈیا سارا انہوں نے بلایا ہوا تھا، جو تحریر ان کو دی تھی وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، تو میں خاموشی سے ان کو سنتا رہا. آخر میں نے کہا کہ دیکھیں جج صاحب، مارنے والا بچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. آپ کے ان الفاظ سے نہ کوئی سنسار مجھے کر سکتا ہے اور نہ آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، نہ آپ کی تحریر جو جنہوں نے دی ہے ان کی خواہش دی ہے. وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے بالکل آپ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا، غلط بات کی. لیکن میں دوبارہ آپ کو ایک اچھی چیز یاد دلاؤں گا. اسی زمانے میں جب آپ پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا، آپ جیل میں تھے، تو میں نے اپنے پروگرام میں سینیٹر علی ظفر صاحب سے آپ کے بارے میں سوال کیا. تو شاید آپ کو یاد ہو کہ سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے آپ پر بغاوت کے مقدمے کی مذمت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اسی لیے آج جب کیپٹن صفدر صاحب نے ایک اچھا جسچر دیا ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اس طرح کی مزید مثالیں قائم ہونی چاہیے.